پیارے بچوں، کیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل زونی ٹونز کو سبسکرائب کیا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی زونی ٹونز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جنگل میں میلے کا سماں تھا۔ یہ میلہ سردیوں کی آمد سے پہلے کا میلہ تھا۔ جنگل کے سبھی پنچھی سردیاں آنے سے پہلے اپنے جنگل میں ایک خصوصی میلے کا اہتمام کرتے، جس میں وہ خوب جی بھر کر کھاتے پیتے اور موج اڑاتے، کیونکہ سردیوں میں کسی بھی پرندے کا اپنے گھونسلے سے نکلنے کا من ہی نہیں کرتا تھا۔ پرندے یہ چاہتے تھے کہ سردیوں کی آمد سے پہلے ایک بار اچھی طرح سے جنگل میں ہلا گلا ہو جائے۔ اسی جنگل میں لاڈو بھی اپنے 6 بچوں کے ساتھ ایک کچے گھونسلے میں رہتی تھی۔ لاڈو چڑیا بڑی غریب تھی۔ جب جنگل کے باقی پرندے اپنے بچوں کو لے کر میلے کو جاتے تو لاڈو کے بچوں نے بھی اس سے ضد شروع کر دی۔ اماں، سبھی پرندے میلے پر گئے ہیں، ہم میلے میں کب جائیں گے؟ لاڈو چڑیا کے بچے روز روز اس سے یہ سوال پوچھتے تھے۔ اماں، میلے کو تو بس چند دن ہی رہ گئے ہیں اور تم ہمیں روز روز ٹال دیتی ہو۔ پچھلے برس بھی تم نے ہم سے میلے پر لے کر جانے کا وعدہ کیا تھا۔ چن چن نے ماں سے ضد کرتے ہوئے کہا، بچوں، تمہیں تو معلوم ہے میں پکے گھونسلے کے لیے پیسے جوڑ رہی ہوں۔ سردیاں آنے کو ہیں، اگر ابھی سے پیسے میلے پر لگا دوں گی تو پکا گھونسلہ کیسے بنے گا؟ لاڈو نے بچوں کو سمجھایا تھا، مگر بچے اپنی ضد پر اڑے رہے کہ انہیں میلے پر جانا ہے اور وہاں پر خوب موج مستی اور ہلا گلا کرنا ہے۔ لاڈو اپنے بچوں کی ضد سے بڑی پریشان تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو سمجھائے، جو کہ اس ضد پر اڑے تھے کہ انہیں ہر صورت ہی میلے پر جانا ہے۔ لاڈو جب بچوں کی ضد سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اسے مزید کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے الو چاچا سے مشورہ لینے کا سوچا تھا۔ الو چاچا جنگل کا سب سے سمجھدار پنچھی تھا۔ سارا جنگل اس سے مشورے لیتا تھا۔ لاڈو چڑیا نے الو چاچا کو سارا ماجرا سنا دیا۔ الو چاچا جھٹ سے اس کے گھونسلے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے پہنچ گئے۔ دیکھو بچوں، تمہاری ماں بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ جنگل میں بارش اور سردی آنے والی ہے۔ اگر بارش آ گئی اور تم لوگوں کے پاس پکا گھونسلہ نہ ہوا تو تم لوگ سردی سے بیمار ہو سکتے ہو۔ الو چاچا نے بچوں کو سمجھانا چاہا، لیکن بچے اپنی ضد پر جوں کے توں قائم تھے۔ الو چاچا، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو بس میلے پر جانا ہے۔ آپ اماں کو سمجھانے کی بجائے ہمیں سمجھانے لگ گئے ہیں۔ ہمارا بھی من کرتا ہے کہ میلے کو جائیں، ٹھنڈی کلفی کھائیں، کھٹے گول گپے کھائیں۔ جنگل کے باقی پرندے اور ان کے بچے آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ میلے پر کتنا مزہ آتا ہے۔ الو چاچا، ہمارا بھی من کرتا ہے کہ ہم بھی میلے کو جائیں اور خوب موج اڑائیں۔ بچوں کی ضد کے سامنے الو چاچا کی ایک نہ چلی اور انہوں نے لاڈو چڑیا سے کہا، ایسا کرو، تم انہیں میلے پر لے ہی جاؤ۔ کل جب مشکل آئے گی تب انہیں پتہ چلے گا کہ پکے گھونسلے کی کیا اہمیت ہے۔ یہ کہتے ہی الو چاچا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لاڈو کو
اور تو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ بچوں کو سمجھانے کی ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے، دیکھو بچوں، الو چاچا نے بھی تمہیں سمجھا کر دیکھ لیا ہے، لیکن تمہیں ان کی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ کل میں نے جنگل کے بعض پرندوں کو باتیں کرتے سنا تھا کہ جلد ہی جنگل میں سردیوں کی پہلی بارش آنے کو ہے۔ کل کو جب تم لوگوں کے پاس پکا گھونسلہ نہ ہوا تو مجھے نہ کہنا کہ اماں ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی لاڈو چڑیا اپنے 6 بچوں کے ساتھ میلے کی طرف اڑ جاتی ہے۔ میلے کا تو سما ہی الگ تھا۔ سبھی پرندے میلے کے اس موسم سے خوب موج اڑا رہے تھے۔ وہاں پر جھولے لگے تھے اور پرندے ٹرین پر بھی جھولا جھول رہے تھے۔ اماں ہمیں بھی ٹرین کا جھولا جھولنا ہے۔ چنچن نے ماں سے پھر سے ضد کی، دیکھو بچوں، میں تم لوگوں کو میلے پر لے آئی ہوں، لیکن تم لوگوں کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم لوگ میلے پر میرا زیادہ خرچہ نہیں کرواؤ گے۔ لیکن بچوں نے لاڈو چڑیا کی ایک نہ سنی اور میلے پر طرح طرح کے جھولے لینے کی ضد شروع کر دی۔ لاڈو بیچاری اور کیا ہی کر سکتی تھی، اسے ایک بار پھر سے بچوں کی ضد کے سامنے ہار ماننا پڑی تھی۔ شروع میں تو بچوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف ایک ہی جھولا جھولیں گے، لیکن ایک جھولا جھولنے کے بعد انہوں نے دوسرا جھولا جھولنے کی ضد شروع کر دی، اور اسی طرح پھر انہوں نے میلے پر لگے مختلف سٹالز سے چیزیں کھانے کی بھی فرمائش شروع کر دی۔ شام تک لاڈو بیچاری کے سارے پیسے میلے پر ہی خرچ ہو جاتے ہیں اور وہ انتہائی دکھی اور افسردہ صورتحال میں اپنے 6 بچوں کو میلے سے لے کر گھونسلے کی طرف واپس اڑ جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ دن گزرتے ہیں اور سردیوں کی شروعات ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے سردیوں کے دن نزدیک آتے ہیں، جنگل میں ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے اور بچے ٹھنڈ سے کپ کپانے لگتے ہیں۔ اماں ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، ہم کیا کریں؟ ہم اس ٹھنڈ سے بیمار نہ ہو جائیں۔ دیکھو بچوں، میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی کہا تھا کہ ٹھنڈ آنے کو ہے۔ اب اس صورتحال میں کیا ہی کر سکتی ہوں؟ تم لوگوں نے میرے سارے پیسے میلے پر لگوا دیے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے وہ پیسے پکا گھونسلہ بنانے کے لیے جمع کیے تھے۔ کچھ دن مزید گزرنے کے بعد جنگل میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں تو مزید ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اور اسی ٹھنڈ کے کارن لاڈو کے بچے بیمار پڑنے لگتے ہیں۔ لاڈو بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے۔ اپنے گھونسلے کے سامنے والے گھونسلے میں وہ بلبل خالہ کے پاس جاتی ہے۔ بلبل خالہ لاڈو کی جنگل میں سب سے اچھی اور پکی سہیلی تھی۔ لاڈو جا کر سارا ماجرا بلبل خالہ سے کہتی ہے۔ بلبل خالہ بھی لاڈو کی طرح ایک کچے گھونسلے میں ہی رہتی تھی۔ ہاں لاڈو، بات تو بڑی پریشانی کی ہے۔ بچوں کی ضد کے آگے تم نے ہار مان تو لی، لیکن اب پکا گھونسلہ نہ ہونے کے کارن بچوں کو اس ضد سے بھاری نقصان ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم الو چاچا سے رابطہ کرو، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل ہی بتا دے۔ لاڈو اس ٹھنڈ اور بارش کے موسم میں الو چاچا کے گھونسلے میں جاتی ہے۔ الو چاچا لاڈو کی
اس صورتحال سے بڑا پریشان ہوتے ہیں۔ وہ فوراً سے لاڈو کو لے کر اس کے گھونسلے پہنچتے ہیں۔ ٹھنڈ اور بارش سے بچوں کی حالت واقعی ہی بہت خراب تھی۔ دیکھا بچوں، اپنی ماں کی بات نہ ماننے کا نتیجہ۔ ٹھنڈ سے کتنا برا حال ہو رہا ہے تم لوگوں کا۔ پھر الو چاچا نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے گھونسلے میں لاڈو اور اس کے 6 بچوں کو پناہ دلوا دی تھی۔ دراصل وہ گھونسلہ اس وقت خالی تھا کیونکہ اس میں رہنے والے پرندے کسی دوسرے جنگل کی سیر کو گئے تھے۔ اس پریشانی کے وقت میں فی الحال تو لاڈو اپنے 6 بچوں کے ساتھ اس گھونسلے میں رہنے لگی تھی۔ آج الو چاچا کی بروقت مدد کے ساتھ لاڈو اور اس کے 6 بچے سردی کے موسم اور اس طوفانی بارش سے بچ تو گئے تھے، لیکن یہ گھونسلہ ان کا نہیں تھا اور انہیں اس ٹھنڈ اور بارش سے بچنے کے لیے کسی پکے گھونسلے کا انتظام کرنا تھا۔ اب بچوں کو بھی یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں اپنی ماں کا کہنا ماننا چاہیے اور ماں سے بے اجازت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔